اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں دو بھائی تھے۔ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا اور دین سیکھتا، دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان دو بھائیوں میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم و حکمت کی باتیں سیکھنے آتا، دوسرا کام کاج کرتا تھا اور ان کا کھانا پینا ایک ساتھ تھا۔ کام کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کی کہ نہ یہ خود کماتا ہے نہ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تیری کمائی سے اسے رزق نہیں مل رہا بلکہ تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تو اس پر اپنی کمائی کا احسان مت جتلانا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی کے طلب معاش نہ کرنے اور اس کے اکیلے کمانے پر اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی وجہ سے تمہارے طلب معاش کے لیے نکلنا تمہارے رزق کی آسانی کا سبب ہو، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کے سبب رزق ملتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے امید منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنی تدبیر چھوڑ کر اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ طالب علم کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طالب علم کی ضروریات و حاجات آسانی سے پوری فرما دیتا ہے اور اس کی رحمت طالب علم کے سرپرست کی طرف یعنی اس کی کفالت کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سب کاموں میں اس کی کفالت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔